میں نے 100 روپے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. مجھے بچپن ہی سے شوق تھا کہ میں اخبار نویس بنوں. پاکستان کی ذمہ داری میرے پاس آ گئی. وہ ایک لمبی کہانی ہے. دنیا نیوز جو ہے اس پہ ہمارا پروگرام بھی ہوتا ہے نقطہ نظر کے عنوان سے. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے ڈیلی پاکستان, تو وہاں پہ ایک ہوسٹ ہے یاسر شامی, شاید وہ آپ کے بیٹے ہیں یاسر شامی. یاسر شامی جو ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں. فواد چودھری کے ایک کنٹروورشل بیان کے حوالے سے میڈیا اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہرٹ ہو گئے. چاہے پتھر کا زمانہ ہو چاہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہو, میڈیا پرسن کی اہمیت تو ختم نہیں ہو سکتی. کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ آرمی چیف کے ٹینیور کو آگے بڑھا دے گی یا ہمارے نئے آرمی چیف جو ہے وہ تعینات ہوں گے؟ دیکھیں, شارٹ کٹ کی تلاش میں نہ رہے. یہ آپ کو روز کام کرنا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ خوشبو افضال اور آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز ایکسکلوزیو. آج جس پرسنالٹی کی میں آپ کے ساتھ ملاقات کروا رہی ہوں, جرنلزم کا بہت بڑا رام, اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں ان کا انٹرویو کر رہی ہوں. جی ہاں جناب, میں بات کر رہی ہوں مجیب الرحمان شامی صاحب کی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں ان کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے اتنے قیمتی اسکیجول میں سے مجھے ٹائم دیا. آپ کا شکریہ. اچھا سر, سب سے پہلے جو آپ کے فینز ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سر مجیب الرحمان شامی کی کیا روٹین ہے, صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تو تھوڑا سا یہ بتا دیں. میں کوئی 4 بجے کے قریب اٹھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, کچھ ہلکا سا ناشتہ کرتا ہوں اور پھر میں سو جاتا ہوں دوبارہ. 2-2.5 گھنٹے کے بعد پھر اٹھتا ہوں, تو پھر معمولات زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اچھا سر, ماشاءاللہ سے جرنلزم میں آپ نے بہت بڑا مقام جو ہے وہ حاصل کیا ہے. آپ جیسا بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کچھ گائیڈ کریں. تو آپ کی مہربانی. میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو ایک طالب علم ہی سمجھتا ہوں اور کارکن سمجھتا ہوں. میں نے 100 روپے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. مجھے بچپن ہی سے شوق تھا کہ میں اخبار نویس بنوں گا. جب میں نے گریجویشن کی گورنمنٹ کالج ساہیوال سے, تو میں وہاں کی جو اسٹوڈنٹس یونین ہے اس کا صدر بھی تھا. محترمہ فاطمہ جناح کی جو انتخابی مہم تھی اس میں ہم نے اپنے طور پر بڑا حصہ لیا تھا. میرے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں لاہور آ کر تعلیم حاصل کر سکتا. تو پھر بعض دوست جو تھے انہوں نے تجویز کیا, وہ کراچی میں تھے, کہ آپ کراچی آ جائیں. تو میں پھر کراچی گیا, میں نے لاء کالج میں داخلہ لیا, پھر میں نے جاب کی تلاش شروع کی. تو پھر روزنامہ حریت سے میرے کیریئر کا آغاز ہوا. تو 100 روپیہ مہینے کا وہاں سے ملتا تھا. میرے ایک عزیز تھے, وہ تصویریں بناتے تھے, میں فیچر لکھتا تھا. 50 روپے ایک فیچر کے ملتے تھے, 25 روپے ان کے حصے میں آ جاتے, 25 میرے حصے میں, اور 4 فیچر چھپتے تھے. ہفت روزہ جو اخبار جہاں ہے اس کا آغاز ہوا. حریت سے میں جنگ کے ادارے میں چلا گیا. اس کے بعد میرا تبادلہ ہفت روزہ اخبار جہاں میں ہو گیا. وہاں سے پھر مجھے آفر ہوئی لاہور سے, ہفت روزہ زندگی جو ہے اس کا آغاز ہو رہا تھا. تو پھر میں یہاں آ گیا. پھر بھٹو صاحب برسر اقتدار آ گئے, پاکستان 2 لخت ہو گیا, پھر ہمیں گرفتار کر لیا گیا, 1 سال قید کی سزا دی گئی, یا 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ملی. ہم نے مقدمہ لڑا ہائی کورٹ سے, اور چند ماہ کے بعد ہمیں رہائی نصیب ہو گئی. یہ جو مارشاء اللہ ہے, ہم 5 لوگ پکڑے گئے, سب کو سزائیں ہوئی اور سب نے مارشاء اللہ کورٹ کا بائیکاٹ کیا. اور میرا جو بیان ہے کہ میں اس عدالت کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ یہ دستور کتابیں قائم نہیں ہوئی, اس کی بڑی دھوم مچی. جب رہا ہو گئے, ہفت روزہ جو تھا بند ہوتا تھا, پھر ایک اور ڈیکلیریشن لیتے تھے. ہم اپنے ہفت روزے کا آغاز کیا میں نے لیل و نہار کے ڈیکلیریشن سے. کالم نگاری کا آغاز ہوا, نوائے وقت میں لکھا, پھر جنگ میں لکھا. جو اپنا اخبار جو ہے روزنامہ پاکستان شروع ہوا, یعنی وہ پاکستان کی ذمہ داری میرے پاس آ گئی. وہ ایک لمبی کہانی ہے. بہرحال پھر اس میں کالم جو ہے وہ چھپنے لگا, اب یہ دنیا میں بھی چھپتا ہے اور پاکستان میں بھی چھپتا ہے. اور اب دنیا نیوز جو ہے اس پہ ہمارا پروگرام بھی ہوتا ہے نقطہ نظر کے عنوان سے, جس میں ہم حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ بات ہو. جرنلزم میں آپ کا ایک ہوتا ہے نا کہ آئیڈیل ہوتا ہے جسے آپ فالو کرتے ہو, یا پھر اب کرنٹلی دور میں جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ بندہ بہت اچھا تجزیہ پیش کرتا ہے. دیکھیے جی, جب لڑکپن میں پڑھتے تھے مولانا ظفر علی خان, ابوالکلام آزاد کو, ہم ان کو فالو کرنا چاہتے تھے. اور پھر حمید نظامی مرحوم جو تھے
تو جدید صحافت کے بانی تھے. ان کی اداریہ نویسی جو تھی نوائے وقت کے اداریہ لکھتے تھے وہ مولانا ابو المودودی, ان کی تحریر جو بڑا اثر قبول کیا. کی فیملی میں کون کون ہے اور آپ کے بچوں میں کوئی ہے صحافت میں یا آنا چاہتا ہے؟ میری بیوی جو تھی وہ امیر جماعت اسلامی تھے میاں محمد شوکت صاحب, ان کی وہ صاحبزادی. 4 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے, اور سب جو ہیں وہ اس سے وابستہ ہیں اسی پیشے سے. میری بیٹی جو ہیں ڈاکٹر سویرا شامی, وہ پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کا ڈپارٹمنٹ اس کی وہ سربراہ ہے. میرے بیٹے عمر شامی جو ہیں وہ انتظامی امور سنبھالتے ہیں, اور میرے بیٹے جو ہیں چھوٹے عثمان شامی جو ہیں وہ بھی آن لائن جو ہمارا اخبار ہے اس کی نگرانی کرتے ہیں. میرے بیٹے جو فیصل ہیں وہ شام کا اخبار نکالتے ہیں یلغار, اور علی شامی جو ہیں ایک ریسٹورنٹ وہ چلا رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پر ہم سب اسی پیشے سے وابستہ ہیں. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے ڈیلی پاکستان, تو وہاں پہ ایک ہوسٹ ہے یاسر شامی, تو یہ بھی ایک فوج تھی بہت زیادہ سپریٹ کی تھی کہ شاید وہ آپ کے بیٹے ہیں یاسر شامی. نہیں, یاسر شامی جو ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں. شامی جو ہے اس کا انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ لاحقہ لگایا, یہ ان کی مہربانی ہے. ڈیجیٹل میڈیا اس کو دیکھتے ہیں ہمارے بیٹے عثمان شامی ہیں, تو ان کی نگرانی میں ہی وہ بھی کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ خوب کام کر رہے ہیں. جو اپ کمنگ نیو جرنلسٹ ہیں, آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ ایک جو سب سے اچھا جرنلسٹ ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, حالات سے واقف رہنا پڑتا ہے. حمید نظامی مرحوم نے کہا تھا کہ ایک اچھا اخبار نویس جو ہے نا اس میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے. ایک وہ با علم ہو, دوسرا با خبر ہو, تیسرا با کردار ہو. علم ہو نہیں ہوگا اپنی خبر کو استعمال کیسے کریں گے, لوگوں کو اس سے آگاہ کیسے کریں گے, اور کردار نہیں ہوگا آپ اس پہ کمپرومائز کر لیں گے, آپ بلیک میل بھی کر سکیں گے لوگوں کو. تو وہ کوالٹیز ہیں جو آپ نے بتائی, اس پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے تو آگے جا کر ہم اچھے جرنلسٹ بن سکتے ہیں. اچھا, میں بات کرنا چاہوں گی فواد چودھری کے ایک کانٹروورشل بیان کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جی اب میس میڈیا میں وہ حالات نہیں رہے, آنے والے دنوں میں آپ لوگ میڈیا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میڈیا اسٹڈیز مت پڑھیں کیونکہ یہاں پر آنے والا فیوچر آپ لوگوں کا سیکیور نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو آلریڈی میڈیا اسٹوڈنٹس یہ اسٹڈی کمپلیٹ کر چکے تھے وہ بھی بہت مایوس ہوئے, اور جو آگے کرنا چاہ رہے تھے وہ ڈر گئے کہ اس فیلڈ میں تو کوئی فیوچر سیکیور ہے ہی نہیں. مطلب ان کے اس بیان سے میڈیا اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہرٹ ہو گئے کہ واقعی ہمارا فیوچر جو ہے وہ انسیکیور ہو چکا ہے میڈیا میں, ہمیں جابز آگے نہیں ملیں گی, آگے پیسہ نہیں ہے اس فیلڈ میں, کیا کریں, فیلڈ بدل لیں. دیکھیں, فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک ذہین سیاستدان ہیں, اپنا ان کا ایک نقطہ نظر ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ چاہے پتھر کا زمانہ ہو چاہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہو, میڈیا پرسن کی اہمیت تو ختم نہیں ہو سکتی. جو اگر میڈیا پرسن موجود نہیں ہے کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ آپ نے کمیونیکیٹ تو کرنا, ابلاغ عامہ ہے یہ, لوگوں تک بات تو پہنچانی ہے نا. آپ اسے لکھ کے پہنچا دیں, بول کے پہنچا دیں, آپ ٹی وی اسکرین پہ آ کے بول دیں, یا آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں یا فیس بک پہ چلے جائیں. فورم بدل سکتا ہے, ٹول بدل سکتا ہے, لیکن اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا. کہا جاتا ہے کہ اس فیلڈ میں پیسہ نہیں ہے, یہ ایک شوق اگر آپ کو ہے تو آپ آئیں اپنا شوق پورا کریں, لیکن اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر آ کے اپنی فیملی کو پالیں گے, اس کو ذریعہ معاش بنا لیں گے, تو کچھ ہلکا باپ کا کہنا ہے کہ غلط تاثر ہے. آپ نے شوق پورا کرنا ہے, آئیں شوق پورا کریں, ساتھ ساتھ دوسرا کام کرتے رہیں کمائی کے لیے. تو یہ خیالات ہیں, اس سے آپ متفق ہیں یا آپ کا کچھ اور نظریہ ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیے آج کل تو آپ دیکھیں یوٹیوب جو ہے, گھر بیٹھے آپ اپنے پروگرام کر رہے ہیں, ارن کر رہے ہیں. کتنے لوگ جو ہے یوٹیوب کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کما رہے ہیں مہینے کے. اور اسی طریقے سے آپ الیکٹرانک میڈیا میں جو لوگ ہیں بہت ان کی سیلری اسٹرکچر جو ہے بہت یعنی اس میں وسعت آ گئی ہے. ذہانت جو ہے اس کی تو قدر ہر جگہ ہوگی, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے, کوشش کریں گے نہیں, اور آپ کو خود بخود جو ہے کو منو سلوا ملتا رہے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. پیچھا کے ادوار میں جو پچھلا گزرا ہے, ہم نے دیکھا کہ بہت سے صحافی تھے, کچھ نے خودکشیاں کر لیں, صحافی جو تھے وہ مایوس ہو چکے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کا اپنا قصور ہے یا گورنمنٹ کو چاہیے ان کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی پالیسیز بنا دیں, کیا کرنا چاہیے؟ خودکشی تو کوئی شخص بھی کر سکتا ہے جو مایوس ہو جائے,
یہ تو ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے. چند لوگ جو مایوس ہوئے, پریشان ہوئے, انہوں نے یقیناً زندگی کا خاتمہ کیا. تو اگر آپ کی اکانومی ڈپریشن میں آ جائے تو ہر شعبہ متاثر ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس سے ریکوری ہو گئی ہے. میرا تو یہ خیال ہے ابھی تو پاکستان جو ہے انڈسٹریلائزیشن کا وہ پروسیس شروع نہیں ہوا جو ہمیں مطلوب ہے. میڈیا کا رول بھی ہوتا ہے اس کے اندر, میڈیا پرسنز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ایک یہ وسیع ایک معاملہ ہے اور مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمت کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد ہی آپ کچھ نہ کچھ آگے بڑھ سکیں گے. اور اگر آپ اس کو جز وقتی طور پر اپنا رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ کوئی اور چھوٹا موٹا کام اور بھی سیکھ لیں یا کر لیں. اگر آپ کو تو وقتی طور پہ اس کو اپنا رہے ہیں تو آپ کچھ اور سلیکٹ کر لیں, لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو لائف ٹائم کے لیے جرنلزم کو لے کے چلنا ہے تو پھر آپ اسی میں رہیں. تو پھر کوشش کریں, محنت کریں, پڑھیں. دیر از آلویز روم آن دا ٹاپ. اوپر تو جگہ خالی رہتی ہے ہمیشہ. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا ہے, یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس کا پھیلاؤ کس قدر ہے. سر اب کچھ بات کر لیتے ہیں سیاست کے حوالے سے. عمران خان صاحب نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر عمران خان صاحب جو ہے وہ فیل ہو گئے اور اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے نا تو قومی اسمبلی میں ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. اور اب جو بھی وجوہات اس کی ہوئیں, وہ جو جماعتیں ان کے ساتھ تھیں انہوں نے راستہ الگ کر لی اور وہ آپس میں اکٹھی ہو گئی 12-13 جماعتیں. تو اس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس منظور ہو گیا. لیکن ان کی جماعت ایک بڑی جماعت ہے اور اب بھی ان کے حامی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. مجھے تو تھوڑا سا اختلاف ہے ان سے. انہوں نے جو اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا, میں نہیں سمجھتا انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. انہیں موجود رہنا چاہیے تھا اور آئندہ انتخاب کی تیاری کرنی چاہیے تھی. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ انتخاب کی وہ تیاری کریں. اگر لوگ ان کو ووٹ دیں تو دوبارہ برسر اقتدار آ جائیں. عمران خان صاحب کی جو صلاحیت ہے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے قوم کو, اور ان کو بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ تاثر کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں مہنگائی بہت زیادہ ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, لوگ بہت مایوس ہو گئے تھے کیونکہ عمران خان کو لاسٹ ہوپ لیا جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب گئے تو لوڈ شیڈنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی. وہ لوگ کہنا شروع ہو گئے دوبارہ سے کہ پرانا پاکستان واپس آ گیا ہے, اور پیٹرول کی قیمت, بجلی کی قیمت دگنی مہنگی ہونا شروع ہو گئی. تو لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اس سے تو بہتر عمران خان صاحب تھے. دیکھیں, عمران خان صاحب جب آئے تھے تو نا تجربہ کاری بھی تھی, اور حکومت جو تھی اس سے کوئی معاملات چل بھی نہیں رہے تھے, یہ درست بات ہے. پھر کورونا آ گیا, اس کا ہم نے سامنا کیا. لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب وہ رخصت ہوئے ہیں تو اکانومی بہتر پرفارم کر رہی تھی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری جو درآمدات ہیں وہ برآمدات سے زیادہ ہے. ڈالر جو ہے ان کی ضرورت رہتی ہے, اور ڈالر کی کمی جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات کا باعث ہوتی ہے. تو جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ رخصت ہوئے ہیں تو ایسی اکانومی چھوڑ گئے ہیں جس میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو تھا بہت زیادہ تھا. ان کو بھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ملا تھا, انہوں نے اس پہ قابو پایا. ایک تو آپ دیکھیں جو یوکرین کے ساتھ روس کی جنگ چھڑی, اس کی وجہ سے بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں تیل کی زیادہ ہو گئی. اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوا. اب وہ جو حالات ہیں اس وقت موجودہ حکومت ان کو فیس کر رہی ہے. اب کوئی بھی حکومت ہوتی, آج عمران خان اگر حکومت کر رہے ہوتے تب بھی وہ انہی حالات کا شکار ہوتا. فوری طور پر تو قرض ہی علاج ہے. قرض ہمیں IMF سے ملتا ہے, اس کی اپنی شرائط ہوتی ہیں, تو اس کے نتیجے میں پھر مہنگائی پیدا ہوتی. ہمارے تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر کوئی ایک مشترکہ معاشی لائحہ عمل بنانا چاہیے. کیسے ہوگا؟ جیسے دیکھیں نا کہ جب پہلے نواز شریف صاحب تھے تو عمران خان صاحب ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے, پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے تو یہ اتحادی جماعتوں نے مل کے ان کو نکال دیا. تو اب جب یہ آیا تو عمران خان کہتے ہیں میں نے ان کو نہیں یہاں پر ٹکنے دینا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ یہ بیٹھ کے پاکستان کی ترقی کا یا ایک عام آدمی کا سوچیں گے؟ دیکھیے, ہمیں تو اپنی بات کہتے رہنا ہے. یہ دوائی جو ہے کبھی نہ کبھی تو استعمال ہوگی. پاکستان سب کا گھر ہے, جس کے پاس میجورٹی ہو اس کو حکومت کرنی چاہیے. جو اپوزیشن میں بیٹھیں ان کو بھی زندہ رہنے کا حق دینا چاہیے.
हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तो मुल्क आगे बढ़ सकेगा। आग लग जाए घर में तो सारे लोग उसको बुझाने के लिए दौड़ते हैं ना। उस वक्त ये तो नहीं होता कि कोई कहे कि मैं तो नहीं जनाब, अब्बा ने मुझे मारा है, मैं तो नहीं जाऊंगा पानी लेने। इसके लिए तो किसी मौजे का इंतजार हमें फिर करना चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी। कोशिश भी करनी चाहिए। क्या समझते हैं आने वाला जो आइंदा का इलेक्शन है वो कब होने जा रहा है, और दूसरा ये जो इत्तेहादी जमातें हैं इनका इत्तेहाद जो है इलेक्शन तक बरकरार रहेगा? देखिए इस वक्त तक तो बरकरार है, लेकिन इलेक्शन तो अब होना ही होना ना। अब ये 4 महीने में हो जाए, ये 6 महीने में हो जाए, अब इलेक्शन जो होने वाला है उसमें ये अहद करना चाहिए कि ये जीतेगा जो हारेगा वो एक दूसरे को तस्लीम करेंगे, इलेक्शन के नताइज मानेंगे। अगर उसके बाद फिर धींगा मुश्ती होनी है फिर क्या फ़ायदा होगा। सर क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में वोट को इज्जत मिलेगी? मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। मेरा ख्याल दोनों को मिलकर, हुकूमत को और अपोजिशन को, ऐसे इंतजामात करने चाहिए कि कोई धांधली ना हो सके। सर जाते जाते एक अहम सवाल, क्या समझते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है ये आर्मी चीफ के टेन्योर को आगे बढ़ा देगी या हमारे नए आर्मी चीफ जो है वो तैनात होंगे? नहीं, मैं नहीं समझता। आर्मी चीफ ने खुद भी कहा है कि वो तोसी नहीं चाहते और वो दूसरी टर्म गुजार रहे हैं। इसके बाद तो कोई तोसी जो है बहुत मुश्किल भी होगी। तो मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ जो है अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे, दूसरे साहब उनकी जगह ले लेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जो कि अभी आ रहे हैं, जो ऑलरेडी हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज आप दे दें एज अ सीनियर जर्नलिस्ट कि किसी हद तक फील्ड में या लाइफ में उनके लिए आसानी जो है वो पैदा हो जाए। देखिए शॉर्टकट की तलाश में ना रहें। ये आपको रोज़ काम करना पड़ता है। आपको आज का काम, आज क्या वाक़यात हुए हैं, क्या हालात हैं, आपको आज पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कल का अखबार पढ़ा हुआ है या परसों का टीवी देखा हुआ है तो आज काम चल जाएगा। दुनिया हर रोज़ एक नई खबर आ रही है, नए वाक़यात आ रहे हैं, तो आपको उनसे आगाह रहना चाहिए। आप पढ़ें, सोचें, गौर करें। इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं होती। जब पेशे में, मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मैं उतना ही काम करता हूँ जितने नौजवान करते हैं। वो नौजवान जिनको डाउन साइजिंग करके निकाल दिया गया, उनकी हिम्मत, हौसले बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे, और उन इदारों को भी क्या कहेंगे जो डाउन साइजिंग कर देते हैं? देखिए ये तो अक्सर होता रहता है, मुख्तलिफ शोबों में होता रहता है। जब कोई डिप्रेशन आता है तो लोग उसका शिकार होते हैं। लोगों को हिम्मत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कई तो टीवी चैनल छोड़ के यूट्यूबर्स बन गए हैं। तो एक कोशिश करें, हिम्मत करें, और दुनिया बड़ी वसी है और उठ बात कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। और गाइस मैं उम्मीद करती हूँ जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको आज का एपिसोड जो है देखकर बहुत खुशी हुई होगी और उन्हें बहुत सारी मुजीबुर रहमान साहब जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी एपिसोड के साथ अपनी मेज़बान खुशबू अफजाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।